جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل توسین توسین جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے بارے میں ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ یہ ڈس جوائنٹڈ لیٹرز ہیں، ان کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے اور میننگز کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے تل کا، یہ آیات و آیات ہیں القرآنی قرآن کی، و کتابن اور کتاب مبین روشن کی۔ توسین یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیات ہیں۔ ہدن ہدایت ہے، و بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اب اس صورت کا آغاز بھی جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہے، اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ حروف مقطعات سے جب کوئی سورہ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے کتاب ہی کا ذکر ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے کتاب کا ذکر ہے۔ اور کیا کہا گیا کہ یہ آیات ہیں قرآن کی ہیں، اور یہ قرآن کیا ہے کتاب مبین ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین روشن کتاب، تو یہ کوئی ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں، قرآن ہی کے بارے میں، یعنی اس کی ڈسکرپشن ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو کہ مبین ہے، یعنی یہ آیات ہیں جو کہ قرآن کی ہیں، اور پھر کیا ہے کیسی کتاب ہے جو کہ روشن ہے۔ روشن کیسے ہے کہ اپنے آپ میں بھی بہت واضح ہے، کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کنفیوزنگ چیزیں ہوں کہ پتہ نہ چلے، یعنی کیا ہے کہ اپنے آپ میں بھی واضح ہے اور پڑھنے والے کو بھی بہت کلیئرٹی دیتی ہے۔ کوئی بھی پرابلمز ہیں، کچھ بھی ایشوز ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بات ہے، تو جیسے ہی انسان قرآن کی آیات کو لیتا ہے، قرآن کو دیکھتا ہے، اس کی آیات کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو انسان کی جو بہت ساری کنفیوژنز چل رہی ہوتی ہیں اس معاملے میں کیا ہے اس کو کلیئرٹی مل جاتی ہے۔ تو بیسیکلی اپنے آپ میں واضح ہے، چیزوں کا فرق واضح کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بھی جو ہے وہ کلیئرٹی دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہے ہدن و بشرا، ہدایت اور خوشخبری ہے، لیکن کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اب مومنین کے لیے جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور بشرا یعنی خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ ہدایت جو ہے قرآن، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت جو ہے نا دو طرح سے ہوتی ہے۔ ہدایت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو کہ جسے کہہ لیں کہ علم کی صورت میں ہے، انسٹرکشن کی صورت میں ہے، ہدایت ارشاد، یعنی کیا ہے کہ انسان کو انفارمیشن مل جاتی ہے، انسٹرکشنز مل جاتی ہیں۔ اور دوسری کیا ہے ہدایت کیا ہوتی ہے؟ توفیق۔ توفیق مین کہ یعنی انفارمیشن ہے، علم ہے، اور اس کے بعد کیا ہے عمل کر جانا، یہ کیا ہے ہدایت توفیق ہے۔ تو بیسیکلی جب بھی انسان اپنے لیے ہدایت کو مانگے تو ہدایت کیا ہے کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما، اور پھر اس کے ساتھ 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 کیا ہے علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملے۔ تو یہ ہدایت کے دو حصے ہیں، ایک کیا ہے کہ صرف علم کا مل جانا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے دینے سے ملتا ہے، اس کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ اس علم کو اپنے عمل کا بھی انسان حصہ بنا لے۔ تو اس توفیق کو بھی جو ہے نا اللہ، یعنی جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے تو دونوں چیزوں کو مانگنا چاہیے کہ یا اللہ علم بھی عطا فرما، اور پھر کیا ہے کہ علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ صرف نالج، صرف انفارمیشن لینا یہ انف نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ بشرا، اب یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور یعنی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور سبحان اللہ کہ جب انسان اس قرآن کو، اس روشن کتاب کو لیتا ہے، اس کی آیات کو لیتا ہے، تو یہ اس کی رہنمائی کرتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بشرا خوشخبری، یعنی قرآن جو ہے نا یہ بیسیکلی خوشخبری ایک تو اسی میننگز میں کہ جب انسان قرآن کو لیتا ہے، اس کی ہدایت کو لیتا ہے، صرف نالج نہیں بلکہ عمل پریکٹیکل بھی لے لیتا ہے، توفیق بھی مل جاتی ہے اس کو اس کتاب کو لینے کی، تو پھر کیا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا کہ اس کا آخرت میں انجام کیا ہے؟ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ اگر انسان اس قرآن کی ہدایت کو اپنا لیتا ہے، اس کے علم کو عملی صورت میں اپنا لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے بشرا ہے۔ بشرا کس چیز کی؟
کہ اس کا انجام جو ہے آخرت میں بہت اچھا ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ بشرا یعنی خوشخبری، کہ جب انسان اس قرآن کو لے تو یہ قرآن کا لینا انسان کے لیے خوشی کا باعث ہونا چاہیے، اطمینان کا، خوشی کا، سکون کا باعث بننا چاہیے۔ جب انسان قرآن کو لے، قرآن کو لینے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا انسان کے لیے خوشی کا باعث ہونا چاہیے، بوجھ نہیں ہونا چاہیے، ایک برڈن نہیں فیل ہونا چاہیے کہ انسان کہ اچھا میں کچھ کر رہا ہوں تو اچھا بس جو ہے بھاری دل کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ یعنی بس یوں ہی سستی کے ساتھ یا پھر بوجھل دل کے ساتھ کرنا نہیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، اس کی ہدایت اور رہنمائی ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس ہدایت اور رہنمائی کو اپناتا ہے، لے لیتا ہے، اپنی زندگی میں لے آتا ہے، تو اصل میں تو ہونا چاہیے کہ یہ ہدایت اور رہنمائی اس کی زندگی میں سکون کا اور خوشی کا باعث بننا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی لگ رہی ہے، کیونکہ قرآن تو اپنے آپ میں جو ہے نا وہ اطمینان کا، سکون کا اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ انسان کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں جو ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، اور یہ کہ مشکلات میں بھی، ایون کہ مشکلات میں بھی کیا ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ پرسکون رہتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کو انسان بہت اچھے سے سمجھتا ہے اور اس کی باتوں پر اس کو پورا یقین ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کے احکامات کو وہ اپنی صلاحیت استطاعت کے مطابق جو ہے نا ان پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، سمجھنے والا، ایمان یقین کے ساتھ ایمان لے کر آنے والا، اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل بھی کرنے والا۔ تو بیسیکلی جب انسان اس طرح سے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی زندگی میں اگر کچھ مشکل بھی ہے، تکلیف بھی ہے، کچھ بھی پرابلم بھی ہے، تو بھی یہ قرآن اس کے لیے کیا بنے گا؟ سکون کا باعث بنے گا۔ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ چل رہا ہوتا ہے اور قرآن کی طرف آئیں تو سبحان اللہ آیات میں سے کچھ ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جو کہ انسان کے لیے بڑی تسلی بخش ہوتی ہیں، اور سنتے، اور وہ تسلی بخش کیوں ہوں گی؟ کہ جب انسان کو یقین ہوگا، اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہوگا، تو سبحان اللہ مشکل میں ہونے کے باوجود کیا ہے کہ بشرا، سکون کا، خوشی کا باعث بن جاتا ہے، غم کو ہلکا کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو کہ اس کتاب مبین کی ہدایت کو لیتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے، اور ان کو مومنین کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اب ایمان والوں کی کچھ خوبیاں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر بھی نا ہمیں پتہ چلے گا کہ جو کہا گیا نا کہ یہ کتاب جو ہے رہنمائی ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، تو یہ کتاب کب ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ بنتی ہے؟ کہ مومنین میں کچھ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے۔ ان کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم، اور وہ بالآخرۃ، آخرت پر، ہم وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں مومنین جو ہے نا، یہ کیسے لوگ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، ہیں وہ ایمان والے۔ لیکن جب آخرت کی بات ہو رہی ہے نا تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ کیا کہا گیا؟ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر لیول جو ہے نا وہ یقین کا ہے۔ تو سبحان اللہ یہاں پر یہ وہ مومنین ہیں جن کا کہ آخرت پر جو ہے نا صرف ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان سے بڑھ کر کیا ہے؟ ان کو یقین ہے۔ اور دو چیزیں بتائی گئی ہیں، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں ساری کی ساری باتیں جو ہے نا وہ سما جاتی ہیں۔ جیسے نماز کا ادا کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے
اور قائم کرنے میں بھی کیا ہے کہ نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز کا قائم کرنا، نماز کو اسٹیبلش کرنا۔ اور نماز کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اس کی جو کنڈیشنز ہمیں بتائی گئی ہیں نا کہ نماز پڑھنے کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہیں، یہ کنڈیشنز ہیں، ان سب کو فلفل کیا جائے۔ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی صاف ستھرا ہو، پاک صاف ہو، جسم صاف ہو، کپڑے صاف ہوں، اور پراپر یعنی جتنا جس طرح سے کہا گیا کہ جسم کو ڈھکا جائے، کور کیا جائے، اس طرح سے پراپر ڈھکا ہوا ہو، قبلہ ڈائریکشن ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو ادا کیا جائے۔ یہ ساری اس کی کنڈیشنز ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ نماز کو صحیح وقت پر ادا کرنا، ڈیلے نہیں کہ آخری وقت میں جا کر جو ہے نماز کو پڑھا جائے، اور یعنی نماز کو صحیح وقت پر ادا کرنا۔ اور پھر اس کے بعد نماز کو پڑھنے کے بعد ایسی تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا کہ جن سے کہ ہماری نماز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، نماز کو قائم کرنے میں آ جاتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچھا پتہ نہیں وضو ہے نہیں ہے، چلو جیسا بھی ہے پڑھ لو، یا یہ کہ اچھا دیکھتے ہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، اور یہ کہ آخری وقت میں نماز لے کر جا رہے ہیں، اچھا نماز جب پڑھ رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، اور نماز ہی کے دوران جو ہے ساری کھانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، کوکنگ چل رہی ہے، یعنی خیالات میں ہی جو ہے وہ کھانے پک رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ نماز پڑھ کے ہٹے، جائے نماز فولڈ کیا، اٹھتے ساتھ فون اٹھایا اور شروع ہو گئے کسی نہ کسی کی برائیاں کرنے، یا اٹھ گئے یعنی جائے نماز فولڈ کیا، ٹی وی آن کیا اور خوب جو ہے نا بے ہنگم قسم کا میوزک سنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسٹیبلش قائم مین کے یعنی جو کھڑی رہے۔ اور یہ جو چیزیں دوسری بتائی گئی ہیں نا یہ کیا ہے، اگر ہم اس طرح سے ہمارا نماز کے ساتھ رویہ ہے تو یہ نماز قائم نہیں ہے، یہ تو ڈھہ جاتی ہے، یہ تو گر جاتی ہے۔ تو جس طرح سے نماز قائم ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بھی جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ صرف نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم رکھتی جو چیزیں قائم رکھتی ہیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اب یہ چیز جو ہے نماز قائم کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رائٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کے لیے نماز پڑھیں، اس کی عبادت کریں۔ تو صرف نماز کا کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مومنین جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ ادا کرنے والے ہیں، یہ ان کی کوالٹی ہے۔ مومنین جن کے لیے قرآن ہدایت اور خوشخبری کا باعث ہے، ان کی فرسٹ کوالٹی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اٹ مینز کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ یؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ زکوٰۃ بیسیکلی دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق جو ہے نا ان کا خیال رکھنے والا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ دوسروں کا حق ہے ہمارے مال میں۔ اور اگر انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے اٹ مینز کہ وہ لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، ایک میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور دوسرے میں بندوں کا حق ہے۔ تو مومنین کی کوالٹی کیا نظر آ رہی ہے کہ وہ اللہ کا حق دینے والے ہیں اور بندوں کا حق دینے والے ہیں، دونوں طرف وہ پورا پورا رہتے ہیں۔ اور پھر یہ چیز بھی دیکھیں کہ یہ جو نماز ہے نا بیسیکلی انسان کے نفس کو جو ہے نا، یعنی انسان اپنے نفس کی اگر اصلاح کرنا چاہتا ہے تو نماز بہترین چیز ہے، نماز بہترین چیز ہے۔ اس کو اگر آپ قائم کر لیں تو یہ نفس کو جو ہے نا نکھار دیتی ہے، یہ نفس کو نکھار دیتی ہے۔ چھوٹی سی چیز ہے، دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ارد گرد میں کچھ بھی چل رہا ہو تو اب بڑا دل کرے گا کہ بول کے جواب دے دو، کوئی بڑی بات ایسی چل رہی ہوتی ہے، دل ہوتا ہے کہ اچھا اس بات کو کہہ دو، لیکن انسان صبر کرتا ہے کہ نہیں میں نماز میں ہوں، میں نماز میں ہوں، مجھے ابھی نہیں بولنا، نماز ختم کروں گی تو اس کے بعد ہی بات کروں گی، نماز کے دوران میں بات نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی زبردست ٹریننگ ہوتی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، کتنی زبردست ٹریننگ ہوتی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ یعنی یہ نماز جو انسان کو صبر سکھاتی ہے، تو اس معاملے میں بھی یعنی صبر جو ہے نا ہر کام کے لیے چاہیے۔ انسان نے نیکی کرنی ہے اس کے لیے بھی صبر چاہیے، انسان نے گناہوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے بھی انسان کو صبر چاہیے، اپنے آپ کو روکنا، یہی چیز ہے۔ نیکیاں کرنی ہے تو بھی اس میں انسان اپنے آپ کو روکے گا، اپنے آپ کو قابو کرے گا تو ہی نیکی کر سکے گا، اور اگر برائی سے بچنا ہے تو بھی اپنے آپ پر کنٹرول چاہیے۔
تو نماز ہمیں جو ہے کس طرح سے یعنی کنٹرول سکھاتی ہے، اور جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، اس پر قابو پا لے، تو یہی بس سمجھ لیں کہ اس نے جو ہے نا اس اپنے نفس کی جو ہے نا وہ اصلاح کر لی۔ اور پھر کیا ہے کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یقین جو ہے نا، یقین بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ انسان کے دل، عقل اور ارادے کو قابو میں کرتی ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا نا کہ مومنین کے لیے بشرا ہے، یعنی ایسے ایمان والے جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ ان کا آخرت میں انجام جو ہے نا اچھا ہونے والا ہے، بہترین ہونے والا ہے۔ اب اس میں جو تھرڈ کوالٹی ان کی پتہ چل رہی ہے، اور ہم اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ کوالٹی کہ یقین کی کیفیت کا ہونا جو ہے نا، یہ کیسے ان کی آخرت کو سنوارتا ہے۔ اور یقین بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ انسان کے دل، عقل اور ارادے کو قابو میں کر لے۔ یقین کی کیفیت ایسی کیفیت ہے جو کہ انسان کے دل، عقل اور ارادے کو قابو میں کر لے، کنٹرول میں کر لے۔ تو بیسیکلی اب یہ جو مومنین ہے، ان کا یقین کیا ہے؟ ان کا یقین کیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا وقتی ہے، کچھ دیر کے لیے ہے، اور ہم یہاں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارا ایک ایک سیکنڈ جو ہے نا اس کا حساب جو ہے نا وہ لکھا جا رہا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ جو ہے نا ہمارا، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے عمل ہیں، ان سب کا ریکارڈ جو ہے نا وہ بن رہا ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اس ریکارڈ سے سکپ ہو جائے، نتھنگ، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اس ریکارڈ سے سکپ ہو جائے۔ چاہے وہ بات میں نے بہت اکیلے میں کی، چاہے میں نے پبلک میں کی، کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے میں نے سب سے چھپ کر کی، چاہے میں نے سب کے سامنے کی، جو بات بھی کی، جو عمل بھی کیا، وہ ایک ایک چیز ڈزنٹ میٹر کہاں کیا، کیسے کیا، وہ ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور ریکارڈ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک دن میں نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ایک دن میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ موت جو ہے نا اینڈ آف لائف نہیں ہے، بگننگ آف another لائف ہے۔ موت اینڈ نہیں ہے، مجھے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے جو ہے میری جواب دہی ہوگی، اور مجھ سے میرے زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ ویری ڈیٹیلڈ جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایسی باتوں کا بھی حساب ہوگا جو کہ ہمیں یعنی ہمیں لگے گا کہ اچھا یہ بات بھی ہے، یہ ایسے بھی تھا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو مومنین ہیں، یہ ان کا یقین ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں، یہ یہیں پر ختم نہیں ہونے والا، یہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ جائے گا، ایک ایک چیز محفوظ ہے، اور مجھے اپنے کیے کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ میں نے یہ بات کیوں کی، کیسے کی، کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، ان سب چیزوں کا مجھے جو ہے نا جواب دینا پڑے گا، اور اس جواب دہی سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، ہر حال میں ہوگی، ہر صورت ہوگی۔ یہ یقین ہے ان کا آخرت کے معاملے میں۔ اب یہ یقین بیسیکلی کیا ہے؟ آخرت کے معاملے میں یہ جو ان کا یقین ہے، یہ ان کے دل، عقل اور ارادے کو قابو میں کر کے رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یقین ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی دنیا میں، اس زندگی میں بہت محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، بہت محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی ہر سوچ کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، اپنے الفاظ کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، اور اپنے اعمال کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، اپنے ہر ڈیسیژن کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، زندگی میں جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں بڑا کانشیس ہوتے ہیں کہ آیا ان کی یہ بات، ان کی یہ سوچ، ان کی یہ بات، ان کا یہ عمل، ان کا یہ فیصلہ ان کی آخرت کو کہیں برباد تو نہیں کر دے گا۔ ہر معاملے میں ایک ایک لمحہ جو ہے نا بہت کانشیس ہوتے ہیں، لاپرواہ نہیں ہوتے، بے فکر قسم کے یہ مومنین نہیں ہوتے۔ تو بیسیکلی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اب ہم جو ہے نا کہنے کو ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور آخرت پر ہمارا یقین ہے، یعنی
आखिरत पर जो यकीन होना चाहिए कि अच्छा हमारी जवाबदेही होगी, हम मानते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन हमारा जो है ना, हमारा सिर्फ़ ईमान है, हम यकीन के लेवल तक नहीं पहुँचते। क्यों नहीं पहुँचते? क्योंकि जो है ना, हमारे अमल से नज़र आ रहा होता है कि हम सिर्फ़ ईमान की हद तक हैं। अगर आखिरत पर ईमान हमारा यकीन की हद तक चला जाए, तो यकीन करें कि हमारे अमल जो है ना, बहुत बदल जाएँगे। हम जो कुछ करते हैं ना, हमारे अमल उससे बिल्कुल बदल जाएँगे। ये यकीन ही की कमी है, जिसकी वजह से हमारे अमल नहीं बदलते, और फिर ये कि और आखिरत को बचाने के लिए ना यकीन लाज़िम है। जैसे कि एक छोटी-सी मिसाल ले लें कि यकीन की कैफ़ियत जो है ना, इंसान के दिल, अक़ल और इरादे को काबू में करती है। तो यकीन कैसा है कि जैसे कि यहाँ पर हम रहते हैं, आपको पता है विंटर में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, समटाइम्स -40 -50 तक जाता है, और वार्निंग आ जाती है कि भई बाहर जो है ना बहुत सर्दी है। और इस मामले में क्या होता है कि भई अगर आप यानी बाहर इतनी -40 -50 में अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने और आप जो है 10-15 मिनट या आधा घंटा रह जाएँगे, तो आपके हाथ जो है ना, यानी अगर एक्सपोज़्ड हैं और ठंड उनको डायरेक्ट जा रही है, तो फिर क्या है कि हाथ आपके बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएँगे, यानी वो बेसिकली बाद में जो है ना काटने ही पड़ेंगे। इस हद तक जो है वो डेंजरस होती है वो वाली। अब क्या है कि अब ये जो हम यानी मौसम चेक किया, वेदर चेक किया, पता चल गया कि अच्छा भई -40 है, बाहर बहुत सर्दी है। अब ये यकीन है हमें कि बाहर -40 है, क्योंकि हमने चेक कर लिया, ठीक है? लेकिन यकीन का पता कैसे चलेगा? यानी इस यकीन को हम देखते हैं कि अच्छा हमें पता है कि -40 है, और अगर मैंने ग्लव्स नहीं पहने, तो मेरे हाथ तो फिर मेरे पास नहीं रहेंगे, बचने वाले नहीं हैं। तो अब जा बाहर भी हमने जाना है, यकीन की कैफ़ियत दिल को काबू में करके रखेगी। दिल चाहेगा, छोड़ो, क्या ग्लव्स निकालो, पहनो, बस ऐसे ही जल्दी में है, चलते हैं। है ना? दिल कहेगा कि नहीं, छोड़ो ग्लव्स को, खैर है -40 भी है, कोई बात नहीं, चलते हैं। और अक्ल भी हो सकता है कि साथ ही लॉजिक्स देना शुरू कर दे। हालाँकि हमने वेदर चेक कर लिया, हम फिर भी विंडो से चेक करेंगे, अच्छा इतना तो वो सनी है, इतनी तो धूप नज़र आ रही है। अच्छा नहीं, मुझे नहीं लगता कि -40 होगा, होगा भी तो मेरा ख़्याल में कुछ गड़बड़ नहीं होने लगी, कुछ नुकसान नहीं होने लगा। तो बेसिकली यकीन क्या है कि दिल जितना भी चाहे कि बगैर ग्लव्स के निकल जाए, अक्ल जितनी भी रीजनिंग दे, जितनी भी लॉजिक्स दे, यकीन क्या है कि नहीं, बाहर निकली बगैर ग्लव्स के, एक्सपोज हुए मेरे हाथ आधे घंटे के लिए, तो ये मेरे पास नहीं रहेंगे। तो ये यकीन की कैफियत है कि ये बात 100% है कि -40 में रहने से मेरे हाथ मेरे नहीं रहेंगे। ये यकीन की कैफियत है कि जिसने कि आपके दिल को भी काबू किया और आपके अक्ल को भी काबू किया और इरादे को भी काबू किया। इरादा बन जाता अगर दिल और अक्ल जो है वो यानी यकीन की कैफियत में ना होते, तो इरादा बन जाता, यूँ ही निकल जाते। लेकिन चूँकि यकीन था, तो दिल भी काबू में रहा, इरादा भी काबू में रहा और अक्ल भी काबू में रही। और इसी तरह देखें कि समटाइम्स क्या होता है कि इंसान कुछ देखता है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होती है, पता होता है कि ये फ़िज़ूल खर्ची है, पता होता है कि ये फ़िज़ूल खर्ची है। अब इसराफ़ को दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है, चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कौन है जिसको चीज़ें नहीं अच्छी लगती? बड़ी-बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है, हर इंसान का दिल चाह रहा होता है कि इन चीज़ों को ले ले। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि उनमें ब्यूटी बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। तो दिल तो बहुत चाहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, फ़िज़ूल खर्ची है, इसराफ़ को दिल चाहेगा, अक्ल भी जो है ना, साथ ही अक्ल भी जस्टिफ़ाई करना शुरू कर देती है। दिल चाहता है, साथ ही अक्ल जो है ना वो आ जाती है जस्टिफ़ाई करने के लिए, नहीं, नहीं ले लो, कोई बात नहीं अगर ज़्यादा भी है, ख़ैर है, नहीं, कोई बात नहीं अगर ज़रूरत नहीं भी है, फ़ालतू ही है ना, ले लो, अच्छा लगेगा। या ये कि अच्छा फलाँ के सामने थोड़ी मेरी और बन जाएगी कि अच्छा इसके पास ये भी है, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ इसके पास ये भी है। तो अक्ल जो है ना, वो जस्टिफ़ाई करना शुरू कर देगी। मगर इंसान अगर उसमें यकीन की कैफियत है कि नहीं, मेरा रब मुझसे पूछेगा, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, तो फिर क्या है, ये यकीन की कैफियत है जो कि उसके दिल को भी काबू करेगी, उसकी अकल को भी काबू करेगी
اور اس کے ارادے کو بھی قابو کرے گی۔ تو یہاں پر جو ہے نا یقین کی کیفیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسا یقین ہونا چاہیے، یعنی کوئی ہمیں جتنا بھی کہے کہ باہر بارش میں نکل جاؤ تم گیلی نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ کبھی بھی کوئی ہمیں لاکھ کہے کہ بارش میں نکل جاؤ تم نہیں گیلی ہونے لگی، ہمیں تو یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا میں بارش میں نکلوں اور میں گیلی نہ ہوں، تو ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ ہمارا دل بھی قابو میں رہے گا، عقل بھی قابو میں رہے گی، ہمارا ارادہ بھی قابو میں رہے گا۔ تو ایسا ہی یقین آخرت کے بارے میں ہونا چاہیے کہ اب جو کچھ بھی میں یہاں پر دنیا میں کر رہی ہوں، اگر میں نے غلط کام کیے تو ان کا انجام ڈیفینیٹلی برا نکلے گا، میں اپنے حساب کتاب سے بچ نہیں سکتی۔ تو بیسیکلی یہی وہ چیز ہے، یہ یقین ہے جو کہ محرک ہے انسان کو یعنی نیکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے جو کہ مومنین کی کوالٹی ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، نماز بھی کیوں قائم ہو رہی ہے ان کی؟ یہ جو نماز قائم ہونے کی کوالٹی بھی ان کے اندر کیوں آئی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین کی وجہ سے۔ لوگوں کا حق ادا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ آخرت پر یقین ہے، حق ماریں گے تو کل کو جواب دینا پڑے گا، کل کو بہت مشکل اٹھانی پڑے گی، اس لیے کیا کرتے ہیں کہ کسی کا حق نہیں مار۔ تو بیسیکلی کیا ہے، اب ہمیں جو ہے نا بہت اس سے چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم کس لیول پر ہیں۔ اگر ہم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہیں، تو ایمان سے اوپر اٹھ کر یقین کے لیول پر آنا پڑے گا۔ ادروائز کیا ہے کہ پھر وہی ہوگا کہ اچھا کوئی بات نہیں، کرتے جاؤ، خیر ہے، دیکھی جائے گی، یعنی یہ ساری لاپرواہی میں آ جاتی ہے نا کہ سم ٹائمز ہم دیکھا نا بچوں کا بھی رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں کر جاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا ان سے پوچھیں گے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، لیکن چونکہ ان کے رویے میں وہ لاپرواہی ہوتی ہے تو وہ کاموں کو کر جاتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، لیٹس سی، دیکھا جائے گا۔ تو وہاں تو ان کو پھر بھی تھوڑے سے چانسز نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید بچت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ یقین کی کیفیت جو ہے نا یہ بہت بہت ضروری ہے، اور یقین کیسے چیک کیا جائے کہ ہمارے اندر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جو ہے یعنی ہماری دل، عقل، ارادہ یقین کے تابع ہے تو الحمدللہ ہمیں آخرت پر یقین ہے۔ اور آخرت پر یقین کیا ہے کہ مجھے جانا ہے، حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی۔ اور پھر کیا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، زینا خوبصورت بنائے، لہم ہم خوبصورت بنائے ہم نے، لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم یعمہون پھر وہ کیا ہیں، سرگرداں ہیں اس میں۔ اب یہاں پر جو ہے نا اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، ایک طرف مومنین ہیں جو کہ آخرت پر جن کا کہ یقین ہے اور ان کے عمل کیا ہیں، وہ درست ہو گئے ہیں، اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ کون ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو ایسے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دی ہیں، ان کے لیے خوبصورت بنا دی ہیں، تو وہ انہی میں بزی ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر تو خاص طور پر یعنی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور آخرت کا انکار کر کے وہ جو کچھ بھی دنیا میں کام کرتے ہیں تو بیسیکلی ان کو تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو تو حساب کتاب کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں جو ہے ان باتوں پر پوچھا بھی جائے گا۔ تو وہ جو ہوتے وہ بہت غلط کام ہے، بہت غلط کام ہے، لیکن وہ اپنے غلط کاموں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت اچھے اچھے کام ہیں، اور یعنی ان کو خوشنما نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، تو وہ ان کو کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہ یعنی انہی چیزوں میں وہ پھر کیا ہے، یعمہون یعنی اندھے بنے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں اور سرگردہ ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر تو خیر بات ہو رہی ہے کہ جو کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو اب ہمیں بھی جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہمارے بھی کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو کہ گناہ پر مبنی ہوتے ہیں، جو کہ واضح طور پر ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ ان کاموں میں سے ہیں جو جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ وہ کام ہماری نظروں میں بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے خوشنما ہوتے ہیں، اور ہم ان کو کر کر
خوش بھی بہت ہوتے ہیں، بڑے مطمئن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں کہ اچھا ہم جیسے بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں تھوڑا-سا یعنی بڑی الارمنگ سی سچویشن ہے کہ ہم اگر ایمان والے ہیں، تو ہماری یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم برے کام کریں اور وہ ہمارے لیے ہماری نظروں میں وہ اچھے ہوں۔ برے کام کو برا ہی سمجھنا چاہیے۔ یعنی ہم انسان ہیں، اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر کوئی انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا، ہر ایک کو فرشتہ بن جانا چاہیے، نہیں، یہ غلط کام بھی ہم نہیں کرنے ہیں، لیکن کیا ہے کہ انسان کو جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کرنے چاہیے، ڈھیٹ بن کر نہیں کرنے چاہیے، اور برائی کو برائی سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم غلط کام کرتے ہیں، یہ برائی برائی ہے تو اس کو برائی کہا جائے، ایون کہ میں یعنی اگر میں کسی غلط کام میں انوالو ہو بھی جاتی ہوں اور وہ یعنی جانتے بوجھتے ہوئے نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز ایموشنز ہیں، کچھ بھی انسان پر چیز غالب آ جاتی ہے اور انسان جذبات میں آ کر یا کسی بھی بہاؤ میں آ کر جو ہے نا کچھ غلط کر جاتا ہے، تو یا کسی غلط چیز کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس غلط چیز کو ماننا چاہیے کہ یہ غلط ہے، اس چیز کو کبھی اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، ان پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا کوئی بات نہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل کیا ہے کہ چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی انسلٹ کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو نیچا جاننا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں وی آل نو کہ یہ سب غلط ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ گناہوں میں آتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گھنٹہ گھنٹہ کالز پہ غیبتیں کرنے کے بعد، چغل خوری کرنے کے بعد، برائیاں کرنے کے بعد، یا یہ کہ دوسروں کا سریعام مذاق بنانے کے بعد، یعنی یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری باتیں ہمیں بڑی اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کسی کو اگر ہم نے نیچا دکھا دیا، کسی کی ہم نے بے عزتی کر دی، کسی کی ہم نے چگلی کر دی، کسی کی ہم نے برائی کر دی، یہ ساری چیزیں ہمیں بڑی اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو یعنی گناہ تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے نا بڑا ہی یعنی ورسٹ رویہ ہو جاتا ہے کہ یعنی گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھنا، اور الٹا یہ کہ گناہ کو یعنی اچھا جاننا کہ یہ جیسے ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو ایکٹر اینڈ ایکٹریسز ہوتے ہیں ان کی ظاہر سی بات ہے پھر ان کو ایوارڈز وغیرہ ملتے ہیں، ان کے فنکشنز سیرمنیز وغیرہ ہوتی ہیں کہ جی یہ ایوارڈز ہو رہے ہیں، یہ ایوارڈز ہو رہے ہیں، تو اب اس میں لوگ جو ہے یعنی پاگلوں کی طرح کریزینس نظر آتی ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں، ٹکٹس خریدتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، جاتے ہیں اور دھکے کھاتے ہیں، اور پھر ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح، اپنے وہ فون جو کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتے اچک اچک کر ان کو پکڑا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہماری ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تصویر بن جائے۔ اور یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے عقل کے ساتھ سوچیں، شعور کے ساتھ، ایک مومن دل کے ساتھ سوچیں کہ ہم کن لوگوں کو ہائی فائی کر رہے ہیں، کن لوگوں کو ہم نے اپنے سر آنکھوں پہ بٹھا رکھا ہے کہ جو کہ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلاتے ہیں، ہم نے ان کو اتنا بڑا مان لیا کہ ان کے پیچھے ہم کیا کریزی ہو رہے ہیں اور کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ چلو ٹھیک ہے، مانا کہ انسان بہت ہو گیا، بہت آپ فین بن گئے ان کے اور آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی، اتنی محبت میں آپ آگے نکلے ہوئے، ایموشنز آپ پر غالب ہیں، لیکن اس کے بعد یعنی مانو تو صحیح کہ جو کچھ بھی ہے یہ غلط ہے، مانو تو صحیح یہ جو کچھ بھی غلط ہے، تو ان چیزوں کو ہم کتنا سمجھتے ہیں، واؤ اچھا کیا ہم نے، یعنی بڑا پراؤڈلی ہم بتائیں گے کہ ہم جو ہے فلاں فلاں اس میں گئے، وہاں وہ ایوارڈ سیرمنی تھی، ہم وہاں گئے، ہم نے فلاں فلاں کو دیکھا، فلاں کے ساتھ ہماری پکچر بن گئی، پھر ہم اس کو شیئر کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان چیزوں میں بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ مومن جو ہے نا بہت کانشیس لائف گزارتا ہے، بہت شعور کے ساتھ عقل پر مبنی جو ہے نا وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین لہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ قیامت میں کیا ہے یہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک تجھ کو، لَتُلَقَّىٰ دیا جاتا ہے، القرآن قرآن، من لدن
طرف سے حکیم علیم جو کہ حکیم اور علیم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو قرآن دیا جا رہا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اس ذات کی طرف سے ہے جو کہ حکیم اور علیم ہے. یعنی یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ حکمت پر مبنی ہے اور جو کہ علم پر مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو دینے والی ذات کیا ہے؟ حکیم اور علیم ہے. اور ڈیفینیٹلی جو اس کتاب کو لے گا تو اسے بھی کیا ملے گا؟ علم بھی ملے گا اور وزڈم بھی ملے گی. اور یہ وزڈم اس کو کس لیے چاہیے؟ اپنی آخرت کو بچانے کے لیے. بالآخرتی ہم یوقنون، اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے یہ جو کتاب ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ قرآن ہے جو کہ انسان کو آخرت کی طرف اس کا دھیان دلاتا ہے اور آخرت پر یقین دلانے میں جو ہے نا یعنی اہم کردار ادا کرتا ہے. تو الحمدللہ جو ہے ہمارا لیسن جو آج کا کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ یہیں پر جو ہے کلاس اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہمیں ان مومنین میں شامل کرے جو کہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہوں، بندوں کا حق ادا کرنے والے ہوں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت پر ایمان سے بڑھ کر جو ہے وہ یقین کرنے والوں میں بنا دے. آمین ثم آمین. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.